ناظرین آداب، 26 اگست 2021 مطابق 16 محرم کے اودھ نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اودھ نامہ میں شائع اہم خبریں اس طرح ہیں۔ امام بارگاہ مہدی واقع کلن لاٹ کچا احاطہ امین آباد میں سالانہ مجلس برائے ایصال ثواب سید منتظر مہدی ابن سید عطا حسین کا انعقاد کورونا پروٹوکول کی پابندی کے ساتھ کیا گیا، جسے آیت اللہ حمید الحسن نے خطاب کیا۔ انہوں نے قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت ان الدین عند اللہ الاسلام کو سرنامہ کلام قرار دیتے ہوئے اس کی تشریح، توضیح اور تفسیر کے لیے ہمیشہ کی طرح اپنے بیان اور خطاب کو قرآن کریم کی آیات شریفہ، احادیث مبارکہ اور روایات صحیحہ کی روشنی میں ہی مرکوز اور محدود رکھا۔ مولانا کی یہ خاصیت ہمیشہ سے رہی ہے کہ وہ عصری مسائل پر نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کے حل کو قرآن مجید، رسول کریم اور اہل بیت علیہم السلام کی سیرت سے پیش کرتے ہیں۔ مولانا کے خطاب سے پہلے شورائے کرام نے منظوم نذران عقیدت پیش کیا۔ آیت اللہ سید حمید الحسن نے کہا کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں لوگوں کے دین اور بھی ہیں، لوگوں کے نظریوں کے مطابق، قوموں کے نظریوں کے مطابق، دیگر مذاہب کے نظریات کے مطابق دین اور ہو سکتے ہیں، لیکن وہ دین جو اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں اور وہ دین جو اہل بیت علیہم السلام کے توسط سے ہم تک پہنچا، وہ صرف وہی ہے جو اللہ کا دین ہے۔ پچھلے پیغمبر حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں شریعت کی یہ شکل نہیں تھی جو آج ہے، یعنی نبی کریم کے اعلان نبوت کے بعد ہے۔ آپ کا سن جب 40 برس کا ہو چکا تب آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ مولانا نے نبی کے دادا عبد المطلب کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی نبوت سے پہلے بعض قوانین جو شریعت کا حصہ نہیں تھے، لیکن آپ کے جد عبد المطلب نے 5 قوانین بنائے، اور جب اعلان نبوت ہوا تو اللہ کی طرف سے وہ 5 قوانین شریعت میں شریک کر لیے گئے۔ انہوں نے سوال قائم کیا کہ جب عبد المطلب کے بنائے قوانین کو شریعت میں شریک کر لیا گیا ہو، پھر بھی یہ سوال کیا جائے کہ عبد المطلب کا دین کیا تھا، یہ امر کس قدر تعجب خیز اور خلاف فطرت ہے۔ آخر میں مولانا نے جب مصائب بیان کیے تو تمام حاضرین کے دلوں پر رقت طاری ہو گئی اور آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ دعا کے ساتھ مجلس کا اختتام ہوا۔ ملک میں آزادی کے بعد سے جاری فرقے وارانہ فسادات کو ملک کے لیے خطرناک قرار دیتے ہوئے جمعیت العلماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی نے کہا کہ جس طرح ملک میں فرقہ پرستی سر اٹھا رہی ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو اس کا خطرناک منظر ملک دیکھے گا۔ یہ بات انہوں نے مظفر نگر کے باغوان والی میں مظفر نگر فسادات متاثرین کو مکانات کی چابیاں تقسیم کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ وہی حکومت طویل عرصے تک قائم رہتی ہے جو امن و امان قائم کرنے میں امتیاز نہیں کرتی اور نہ ہی اقلیت و اکثریت کے درمیان فرق کرتی ہے۔ ایک اور خبر کے مطابق کانگریس نے آج ایک بار پھر مودی حکومت کے نیشنل مانیٹائزیشن منصوبے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اسے متری کرن منصوبہ قرار دیا ہے۔ کانگریس نے اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل پر کیے گئے ایک پوسٹ میں لکھا ہے کہ مودی حکومت کا متری کرن منصوبہ قومی ملکیت، روزگار خزانے پر حملہ ہے۔ قومی ملکیتوں کو فروخت کر کے ملک کے عوام کے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے، نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ وہیں مرکزی وزیر خزانہ سیتا رمن نے نیشنل مانیٹائزیشن پائپ لائن سے سرکاری اثاثوں کی ملکیت میں کوئی تبدیلی نہیں آنے کی بات دہراتے ہوئے بدھ کے روز کانگریس پر پلٹ وار کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں سرکاری اثاثوں کا مانیٹائزیشن کانگریس نے شروع کیا ہے۔ نیشنل مانیٹائزیشن پائپ لائن کو جاری کرنے کے بعد کانگریس سمیت اپوزیشن پارٹیوں کی سخت ہدف تنقید بننے والی محترمہ سیتا رمن نے اپنے 2 روزہ ممبئی دورے کے آخری دن بدھ کے روز سرکاری بینک کے سربراہوں کے ساتھ جائزہ میٹنگ کے بعد صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ اس کے تحت جن سرکاری اثاثوں کے مانیٹائزیشن کی تیاری ہے اس کی ملکیت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اتر پردیش حکومت نے 2013 میں ہوئے مظفر نگر فسادات سے متعلق 77 مقدمات بغیر کوئی وجہ بتائے واپس لے لیے ہیں۔ یہ جانکاری حکومت کے وکیل نے سپریم کورٹ میں دی ہے۔ جن معاملوں کے کیس واپس لیے گئے ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ سزا تا حیات جیل ہے۔ 2013 میں ہوئے مظفر نگر فسادات کے معاملے میں کل 510 کیس درج کیے گئے تھے۔ ان 510 معاملوں میں سے 175 معاملوں میں فرد جرم داخل کیا گیا ہے، 165 معاملوں میں آخری رپورٹ جمع کی گئی ہے اور 170 معاملوں کو خارج کر دیا گیا ہے۔ اب یوپی حکومت نے CRPC کی دفعہ 321 کے تحت 77 مقدمے واپس لیے ہیں۔ یوپی حکومت نے 24 اگست کو سپریم کورٹ میں اسٹیٹس رپورٹ داخل کر اس بات کی جانکاری دی ہے۔ ممبران پارلیمنٹ اور MLA کے خلاف زیر التوا فوجداری مقدمات کے اعداد و شمار کو
शर्मनाक और मायूस कुन करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुध के रोज कहा है कि उनके खिलाफ ज़ेर इल्तवा मुकदमात की समाअत को तेज करने के लिए फौरी इक़दाम करने की ज़रूरत है। चीफ जस्टिस एन.वी. रमन की सरबराही में एक डिवीज़न बेंच ने कहा कि मुकदमा 150 दहाइयों से ज़ेर इल्तवा है, जबकि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ED जैसी एजेंसियां कुछ नहीं कर रही हैं। खासतौर पर ED सिर्फ असासे जब्त कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक और सितम ज़रीफ़ी है कि बहुत से मामलात में चार्जशीट भी दाखिल नहीं की गई है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज वजीर आजम उज्ज्वला स्कीम 2 के तहत दूसरे मरहले में मुल्क में गरीब और जरूरतमंद कुंबों के दरमियान मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन तकसीम किए। मिस्टर योगी ने आज यहाँ अपने सरकारी रिहाइशगाह पर मुनक़िद एक प्रोग्राम में मुस्तफ़ीदीन को मुबारकबाद देते हुए कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी गरीब और ज़रूरतमंद कुंबों की ख़वातीन को बेहतर ज़िंदगी फराहम कराने के लिए उज्ज्वला स्कीम के तहत मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन दस्तियाब कराए जा रहे हैं। मिस्टर योगी ने कहा कि बेहतरीन ईंधन का मतलब सेहत के लिए आला किस्म का ईंधन है। रसोई गैस एक अच्छा ईंधन है। इसके इस्तेमाल से खवातीन को खाना बनाने में सहूलियत होगी, साथ ही माहौलियात के लिए भी ये मुस्बत साबित होगा। इस मौके पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और MSME मिस्टर नवनीत सहगल, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फूड एंड लॉजिस्टिक्स मीना कुमारी मीना, सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर मिस्टर आलोक कुमार, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन मिस्टर शशीर और दीगर सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। डॉक्टर अम्मा रिजवी साबिक कारगुजार वजीर आला यूपी और कौमी सदर ऑल इंडिया माइनॉरिटीज फोरम फॉर डेमोक्रेसी की सदारत में उनकी लखनऊ वाक़ रिहाइशगाह पर एक ताज़ियती जलसा मुनक़िद किया गया, जिसमें यूपी के साबिक वज़ीर आला और राजस्थान व हिमाचल प्रदेश के साबिक गवर्नर आंजहानी कल्याण सिंह के इंतकाल पर शदीद रंज गम का इजहार किया गया। डॉक्टर रिजवी ने कहा कि आंजहानी कल्याण सिंह का इंतकाल एक कौमी नुकसान है जिसकी तलाफी नामुमकिन है। वो ज़मीन से वाबस्ता लीडर थे। उनका औसतन सियासी कारकुनान से रिश्ता हमेशा बना रहा। मेंबरान असम्बली वज़ीर आला की शक्ल में और गवर्नर की शक्ल में कभी भी वो अवाम से अलग नहीं हुए। ताज़ियती जलसे में मौजूद लोगों ने 2 मिनट की खामोशी इख्तियार कर अल्लाह से दुआ की कि वो आंजहानी की रूह को सुकून और गमगीन कुंबे को इस बेहद दुख की घड़ी में सब्र करने की ताकत दे। ताज़ियती जलसे में फोरम के जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर SP शाक्य, साबिक प्रॉक्टर RMP कॉलेज सीतापुर, रुकन फुरकान बेग, रवि यादव, शहाबुद्दीन खान, जमील नकवी, अतीक अहमद और दीगर लोग मौजूद थे। जमयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी ने गुजरात हुकूमत के जरिए मुबैना लव जिहाद पर 15 जुलाई को पास किए गए मजहबी आज़ादी तरमीमी एक्ट 2021 पर गुजरात हाई कोर्ट के जरिए एक्ट की 8 दफात पर फौरी तौर पर पाबंदी आयद करने के फैसले का इस्तकबाल करते हुए कहा कि यह आइन और दस्तूर की बालादस्ती का सबूत है। जमयत उलमा हिंद की जानिब से एडवोकेट मोहम्मद ईसा हकीम और सीनियर एडवोकेट मेहर जोशी ने अदालत में आइन हिंद के हवाले से अपने दलाइल पेश किए। फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस वीरेन विष्णु की बेंच ने मज़कूरा कानून की दफात 6A और 3, 4, 4A, 4B, 4C, 5 और 6 पर फौरी तौर पर पाबंदी आयद कर दी है। एक्ट के इन नुकात को रोकते हुए अदालत ने कहा कि यह बालिगों की आज़ादी पर मबनी दूसरे मजहब में शादियों पर नाफिज नहीं होगा। उत्तर प्रदेश हज और औक़ाफ़ फलाह बहबूद महकमे की जानिब से एक सर्कुलर जारी करके लखनऊ के चारबाग इलाके में वाक़ मुस्लिम मुसाफिर खाने का नाम बदल कर यात्री निवास रखने का हुक्म दिया गया है। नाम बदलने से मुस्तकबिल में क्या फ़र्क पड़ने वाला है और क्या मुस्लिम मुसाफिर खाना नाम होने की वजह से हिंदू मजहब के मानने वाले इस मुस्लिम मुसाफिर खाने में नहीं आ रहे थे? इस सवाल के जवाब में मुसाफिर खाने के मुलाजिम राजेश ने बताया कि नाम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ा है। मुस्लिम मुसाफिर खाना नाम था तब भी हिंदू मुस्लिम सभी मजहब के लोग मुस्लिम मुसाफिर खाने में क़याम करने के लिए आते थे और अब भी आ रहे हैं। वहीं मुस्लिम मुसाफिर खाने में रह रहे मुसाफिरों से भी इस हवाले से दरियाफ्त किया गया तो उन्होंने बताया कि इस मुसाफिर खाने में ज़्यादातर मुसलमान मुसाफिर आते हैं। उसकी अहम वजह यह है कि यहाँ नमाज पढ़ने की सहूलत मौजूद है। कम पैसे में लोगों को बेहतर सहूलत दस्तयाब होती है। अब जबकि नाम तब्दील हो गया है तो हो सकता है कि अक्सरियती तबके के ज्यादा अफराद आएँ और नशा आवर अशिया जैसे शराब नोशी व दीगर नशा आवर चीजें यहाँ खाना पीना शुरू कर दें, जिससे लड़ाई झगड़े का भी खदशा है। हालांकि सर्कुलर में नाम बदलने की कोई माकूल वजह नहीं बताई गई है। ऑल इंडिया क़याम इंसानियत फोरम अपने यौम तासीस से ही मुसलसल हमवतनों में बाहमी मोहब्बत, खैर सगाली और सुकून को मजबूत करते हुए मुल्क के बाशिंदों को मुल्क की तरक्की में अपना मुमकिन ताउन फराहम करने के लिए उनकी हौसला अफजाई करती आ रही है। इसी जज्बे के तहत बलरामपुर अस्पताल में फोरम की जानिब से एजाजी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया और कोरोना वबा के दौरान खिदमात के लिए 80 अफराद पर मुश्तमिल तिब्बी अमले को डॉक्टर देवेंद्र सिंह माहिर अमराज अतफाल, डॉक्टर मोहम्मद इस्मानी माहिर अमराज जिल्द, फोरम के कोआर्डिनेटर नीर शफीक चौधरी के हाथों एजाज से नवाजा गया।
اعزاز حاصل کرنے والوں میں ڈاکٹر محمد وسیم، ڈاکٹر جمیل احمد، ڈاکٹر شاکر الوی، ڈاکٹر ابو بکر، ڈاکٹر آلوک شریواستو، ڈاکٹر ابھے گپتا، ڈاکٹر محمد عارف، ڈاکٹر محمد فرقان، ڈاکٹر عبد الرحمان، ڈاکٹر راجیش یادو، ڈاکٹر ہاشمی بانو، ڈاکٹر صدف خان، ڈاکٹر عائشہ فاطمہ اور ڈاکٹر ستیم وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ اس موقع پر ڈاکٹر دیویندر سنگھ نے کہا کہ تنظیم کا یہ ستائشی کام لوگوں میں ہم آہنگی اور رواداری کو فروغ دیتا ہے جو قابل ستائش عمل ہے۔ اودھ میں شائع ضلع کی خبروں میں سہارنپور میں سابق ریاستی وزیر سنجے گرگ نے کہا کہ کسانوں کی پرواہ کیے بغیر ہمارے ملک کے وزیر اعظم اور ہوم منسٹر اور ریاستی وزیر اعلیٰ آنے والے اسمبلی الیکشن جیتنے کی غرض سے اپنے اپنے مفاد والے پروگراموں میں مشغول ہیں اور کسانوں کو لگاتار نظر انداز کر رہے ہیں، مگر کسان خاموش اور پرامن احتجاج پر ڈٹے ہیں۔ یہی کسانوں کی برتری اور فتح کی عمدہ مثال ہے۔ شبینہ کلب نے قصبہ رودولی میں زیر تعمیر فلائی اوور مشہور شاعر اسرار الحق مجاز کو معنون کیے جانے سے متعلق بورڈ کی ایک قرارداد چیئرمین رودولی کو اس غرض سے ارسال کی ہے کہ اسے باضابطہ طور پر منظور کرا کے حکومت اور ضلع انتظامیہ کو بروقت بھیج دیا جائے تاکہ آئندہ 29 اکتوبر کو شاعر کے 110ویں یوم پیدائش پر اس کا افتتاح ممکن ہو سکے، لیکن چیئرمین نے ایسا کرنے کے بجائے غیر ضروری طور پر اس مطالبے کو ضروری کارروائی کے لیے ضلع مجسٹریٹ اجودھیا کو فارورڈ کرنے پر اکتفا کیا۔ رفعت ازمی نے اپنے بیان میں کہا کہ اردو کے ایک بین الاقوامی شہرت یافتہ شاعر جس کی نظم یہ میرا چمن ہے میرا چمن میں اپنے چمن کا بلبل ہوں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا ترانہ ہے اور جو دنیا بھر میں خاص موقعوں پر گایا جاتا ہے کا تعلق بھی سرزمین رودولی سے ہونے کے باوجود اسے نظر انداز کرنے کا صاف مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ سماجوادی پارٹی سے متعلق چیئرمین نگر پالیکا جبار علی برسر اقتدار جماعت کے زیر اثر اپنی مدت کار پوری کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ کیسے مانگے بھلا شبیر کی خاطر پانی، ہائے شہزادہ جنت کو حیا آتی ہے۔ انجمن باغ ادب سرائے ترین سنبھل کے زیر اہتمام معروف شاعر شفیق الرحمان شفیق برکاتی کے والد فضل الرحمان خان مرحوم کی برسی کے موقع پر ان کے ایصال ثواب کے لیے تیسرا ترہی مشاعرہ کاشان رحمان پر منعقد کیا گیا۔ ترہی مشاعرے کی صدارت حضرت سلطان محمد خان کلیم نے کی، جبکہ مہمان خصوصی کے طور پر معروف شاعر سید حسین افسر رہے۔ مشاعرے کی نظامت کے فرائض میر شاہ حسین نے انجام دیے۔ ترہی منقبتی مشاعرے کے لیے دل دھڑکتا ہے تو ماتم کی صدا آتی ہے مصرع تجویز کیا گیا تھا، جس پر شہر کے تقریباً 2 درجن سے زائد شعراء کرام نے طبع آزمائی کی۔ اتر پردیش کے ضلع اعظم گڑھ میں آزاد سماج پارٹی کے ریاستی ترجمان سمیت 15 لوگوں کو پولیس پر حملہ اور بدسلوکی وغیرہ کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایس پی سدھیر کمار سنگھ نے بتایا کہ آزاد سماج پارٹی کے ترجمان کی قیادت میں کچھ افراد گمبھیر پور علاقے کے رجنی گاؤں میں ایک متنازع زمین پر امبیڈکر مورتی قائم کرنے کے سلسلے میں دھرنا و مظاہرہ کر رہے تھے۔ پولیس موقع پر پہنچی تو ان لوگوں نے پولیس پر حملہ کر دیا۔ اتنا ہی نہیں، اس دھرنے کو ختم کرنے کی عوض میں الزام ہے کہ احسان خان ایک موٹی رقم کی سودے بازی بھی کر رہے تھے، جس کا آڈیو بھی وائرل ہو چکا ہے۔ اس سلسلے میں پولیس نے احسان خان سمیت 15 افراد کو 24 اگست کی رات کو گرفتار کیا۔ ان پر الزام ہے کہ موقع پر پہنچی پولیس کے ساتھ ان لوگوں نے بدسلوکی کی اور ایک پولیس اہلکار کے گلے میں گمچھا ڈال کر اس کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی اور سرکاری کام میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی۔ ساتھ ہی خاتون تھانہ انچارج کے خلاف نسلی تعصب پر مبنی گالیاں دینے کا بھی ان لوگوں پر الزام ہے۔ اسکائی لارک ایجوکیشن ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام بمقام ہوٹل گولڈن ان میرٹھ روڈ مظفر نگر میں اظہار مسرت کے عنوان سے ایک پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر اسکائی لارک ایجوکیشن ویلفیئر کے صدر وسیم احمد نے کہا کہ شیخ عقیل احمد کی مدت کار میں اضافہ بلا شبہ اردو زبان کے لیے ایک نیک فعل ہے۔ اسی طرح الخدمت فاؤنڈیشن بجنور کی صدر محترمہ حنا صدیقی صاحبہ نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شیخ عقیل احمد کی نگرانی میں قومی کونسل نے غیر معمولی کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں۔ وہ بذات خود ایک مصنف ہیں جن کی درجن بھر سے زائد اردو میں تصانیف موجود ہیں۔ ان کے کئی مضامین اور ان کی تحقیق عالمی سطح کے اخبارات اور رسائل میں شائع ہوتے رہتے ہیں۔ اس موقع پر دیگر حاضرین اور سامعین نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا اور حکومت کے اس فیصلے کو سراہا اور امید ظاہر کی کہ مستقبل میں بھی اردو کے لیے جناب شیخ عقیل احمد صاحب کی بے لوث خدمات جاری رہیں گی۔ اودھنامہ کے جہانما صفحے پر شائع رپورٹ کے مطابق افغانستان کے بارے میں گروپ 7 کا آن لائن اجلاس برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اجلاس کے بعد برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے اعلان کیا کہ گروپ 7 کے رہنما بہترین حل کی تلاش جاری رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ گروپ 7 مستقبل میں طالبان کے ساتھ کام کرنے کے لیے روڈ میپ تیار کرنے کی کوشش کرے گا۔ دوسری جانب امریکی صدر نے اعلان کیا ہے کہ گروپ 7 نیٹو، اقوام متحدہ اور یورپ نے طالبان کے مقابلے میں متحدہ موقف اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کے مستقبل کی حکومت کی قانونی حیثیت کا انحصار اس بات پر ہے کہ وہ اس ملک کے دہشت گردی کے اڈے میں تبدیل نہ ہونے سمیت افغانستان کو بین الاقوامی معاہدوں کا پابند بنانے کے لیے
کیا اقدامات کرتے ہیں۔ طالبان نے کابل ایئرپورٹ پر ملک سے باہر جانے کے لیے موجود لوگوں کو واپس اپنے گھروں پر جانے کی تجویز دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم ان کی سیکیورٹی کی ضمانت دیتے ہیں۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اپنی دوسری پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ ایئرپورٹ میں موجود ہجوم واپس گھروں کو جا سکتا ہے، ہم ان کی سیکیورٹی کی ضمانت دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکی انخلا کے دوران انجینئروں اور ڈاکٹروں جیسے افغان ماہرین کو باہر لے جا رہے ہیں اور ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ یہ عمل روک دیا جائے۔ ٹی ٹی پی اور القاعدہ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم اپنی سرزمین، ہمسایہ یا کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ اس حوالے سے قوانین ہوں گے جس کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی۔ پاکستانی بحریہ کے شعبہ تعلقات عامہ نے ایڈمرل محمد امجد خان نیازی کے دورہ ایران اور ان کے ایرانی ہم منصب ایڈمرل شہرام ایرانی سے ملاقات سے متعلق ایک بیان میں کہا ہے کہ محمد امجد نیازی نے اس دورے کے موقع پر اپنے ایرانی ہم منصب سے ہونے والی ملاقات میں باہمی تعلقات، سمندری شعبے اور بحر ہند میں امن و سلامتی سے متعلق تعاون پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ہونے والی ملاقات میں دونوں ممالک کے بحریہ کے سربراہوں نے باہمی تعلقات کے فروغ پر بھی زور دیا۔ پاکستانی بحریہ نے اس ملک کے بحریہ کے کمانڈر کے حالیہ دورہ ایران کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ دورہ ایرانی بحریہ سے تعاون بڑھانے کے راستے میں ایک اہم قدم تھا۔ ایرانی بحریہ کے شعبہ تعلقات عامہ نے کہا کہ پاکستانی بحریہ کے کمانڈر نے ایڈمرل شہرام ایرانی سے ملاقات میں ایرانی بحریہ کو بین الاقوامی امن بحری مشقوں میں شرکت کی دعوت دی۔ بنگلہ دیش میں موسمیاتی تبدیلی کے وسیع اور منفی اثرات کے باعث ملک میں 1.9 کروڑ سے زائد بچوں کا مستقبل خطرے میں ہے۔ رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں سے ایک ہے، جہاں کے باشندے سیلاب، سمندری طوفان، سوکھا اور ندیوں کے کٹاؤ سے متاثر ہوتے ہیں۔ ملک میں غریب طبقہ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے جیسے جیسے ہمالیہ کے گلیشیئر پگھلتے ہیں، بنگلہ دیش کے نشیب علاقوں میں تباہ کن آفات کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جب قدرتی آفات سے متاثرہ خاندان اپنے گھروں سے محروم ہو جاتے ہیں تو ان خاندانوں کے بچے اکثر پیسے کمانے کے لیے مزدوری کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں بچوں کے مختلف قسم کے استحصال کا شکار ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے فیصلہ کیا ہے کہ امریکی افواج کے انخلا کے لیے 31 اگست کی آخری تاریخ پر عمل کیا جائے گا۔ امریکی میڈیا کا کہنا تھا کہ بائیڈن نے اپنے انٹیلیجنس سربراہ کو کابل بھیجنے اور 31 اگست تک انخلا کے عمل کو مکمل کرنے کا فیصلہ اپنی قومی سلامتی کی ٹیم سے مشاورت کے بعد کیا ہے۔ طالبان نے بھی افغانستان سے امریکی اور نیٹو افواج کے نکلنے کے لیے 31 اگست کے ڈیڈ لائن میں توسیع کرنے سے انکار کر دیا ہے، جس کے باعث امریکہ اور افغان شہریوں دونوں کے لیے بلا رکاوٹ انخلا کا عمل پیچیدہ ہو گیا ہے۔ CIA کے ڈائریکٹر کی ملا برادہ سے ملاقات کے بارے میں امریکی میڈیا کا کہنا تھا کہ 15 اگست کو جب سے طالبان نے کابل کا انتظام سنبھالا ہے، اس وقت سے امریکی حکام کی سیکیورٹی کے معاملات پر روزانہ طالبان سے بات چیت ہوتی ہے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔